اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جس کی میزبانی کی سعادت الحمدللہ رب العالمین ذرہ ناچیز کے کئی برس سے حصے میں آ رہی ہے، اور میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میرے ناظرین بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کی جو کالز آتی ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں، وہ میرے لیے یقیناً بہت حوصلہ افزا ہوتے ہیں۔ ہم نے مختلف احکام، مختلف مسائل کے تعلق سے ماشاءاللہ سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج جناب ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع ہے۔ جناب، زندگی کے لیے ہمیں باہمی تعاون درکار ہوتا ہے۔ حضرت انسان کو جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ایک سوسائٹی بناتا ہے، ایک معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلام کی ماشاءاللہ جو روشن تعلیمات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما ہیں، اور یہ اتنی روشن ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر اسپیکٹ سے ذوفشاں ہیں۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام مکمل اور جامع دین ہے اور ہر طبقے کے لیے یہاں رہنمائی موجود ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن اشیاء یا جن گڈس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کو خریدنے اور یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے ہمارے پاس کچھ ضابطہ موجود نہ ہو، احکام موجود نہ ہو، مسائل بھی ہیں۔ تو جناب ہمیں رخ کرنا ہوگا ہماری اسکالرز کی طرف، ہمارے مفتی صاحب کی طرف، جو ہمیں سمجھائیں گے کہ شریعت مطہرہ میں بیع کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، بائنگ اینڈ سیلنگ کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے کیا شرعی احکام ہے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ میں ویلکم کروں گی، اور ان وعیدات کا بھی ذکر کیا جائے گا جو قرآن کریم میں، قرآن و حدیث میں انفیکٹ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، ہم کیسے بھول سکتے ہیں جناب؟ ہم آج ذکر کریں گے ان لوگوں کا کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، اڈلٹریشن کرتے ہیں، فوڈ اڈلٹریشن، اور جناب اب تو نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایکسپائرڈ میڈیسنز کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایکسپائری کسے کہتے ہیں اور اس حوالے سے کیا حکم شرع ہوگا، آج ہم جانیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ، میری پہلی مہمان اسکالر، جداگانہ اور مکمل آپ کا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ ثویبہ شاکر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہماری جو آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے اور کچھ منفرد بات کرتی ہیں اور شرعی تعلق سے خوبصورت بات کرتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، سلامت رہیے۔ جناب ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ میرے استاذ الکریم، ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہم سب کے لیے آپ کی موجودگی باعث برکت ہے۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث استاذ الکریم مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودوم کو۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب۔ ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے شرعی احکام کے تعلق سے۔ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے عالمہ ثویبہ شاکر کیا مذمت آئی ہے اور کیا حکم شرع ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم مختلف سیریز میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، اور انسان کے اخلاق میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ رذائل اخلاق کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جس کا آج ہم کچھ جہات سے ذکر کریں گے وہ ہے دھوکہ دینا۔ ملاوٹ کرنے والے کو اگر دیکھا جائے تو یہ دھوکہ دینے والا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص سے اعلان لا تعلق ہی فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کریمہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکر اور دھوکہ
یہ دونوں آگ میں ہیں، یعنی ان کے ارتکاب کرنے والے شخص کو عذاب کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ملاوٹ کرنا جو ہے یہ ایک قبیح ترین فعل ہے اور حرام بھی ہے۔ اب ملاوٹ کرنے والا شخص جو ہے، یہ ملاوٹ کرنے میں اگر ہم دیکھیں تو اور قباحتیں یوں بھی اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ ایک تو یہ مسلمان کو دھوکہ دیتا ہی دیتا ہے، دوسرے جو ہے عموماً جو اشیاء ملائی جاتی ہیں یہ ضرر دینے والی ہوتی ہیں، مضر صحت اشیاء ہوتی ہیں، تو اس طرح مسلمان کی صحت بھی تباہ ہوتی ہے، اس کو مزید اذیت اور تکلیف کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ بری ہوتی ہے کہ عموماً اس طرح کی اشیاء ملائی جاتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور وہ شرعاً مال نہیں ہوتی، اور ان کے مقابلے میں مسلمان سے اس کا مال وصول کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، اور یہاں یہ چیز کھائی جانا اور اس طرح یہ دھوکہ دینا تمام چیزوں کو ملا کر یہ انتہائی قبیح فعل شمار کیا جاتا ہے اور حقیقتاً شرعاً ہے بھی۔ اب ملاوٹ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی جہات موجود ہیں شرعی حکم کے اعتبار سے کہ ملاوٹ ہو اور وہ شرعاً قبیح نہ ہو اور جائز ہو۔ مثال کے طور پر یہ تمام امور اگر کسی ملاوٹ میں نہیں پائے جا رہے، جیسے دودھ میں پانی ملانے والا یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے اس میں اتنا پانی ملایا تو دھوکے کا پہلو ختم ہو گیا، پھر جب پانی کو ہم دیکھتے ہیں مضر صحت نہیں ہے اور باقاعدہ مال ہے، شرعاً اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اگر یہ اس طرح بتا کر بیچتا ہے تو اس کا نفع حلال اور طیب تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی اجتناب ہی بہتر صورتحال ہے کہ اجتناب کیا جائے تاکہ اعتماد قائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں اس کا وقار بلند ہو، یہ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو اور اپنے اخروی درجات کی بلندی کا سامان کر سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ اور یہ وہ معاملہ ہے ناظرین کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کنسیڈر بھی نہیں کرتے، توجہ بھی نہیں جاتی ان کی اس طرف، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، دنیا بھی تو ہے، گھر چلانا ہے اور نہ جانے کون کون سی باتیں۔ تو جناب بڑی وعیدات ہیں، اور آپ سب نے جو بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں انہیں اپنے متعلقین کو، اور وہ لوگ جو تجارت سے جن کا تعلق ہے، جو آپ کے شوہر حضرات ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، انہیں بتانا ہے کہ بھئی کہ ہمیں یہاں کہاں احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، جو چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، عالمہ صدف آپ کی سمت آؤں گی، ان کی خرید و فروخت کے تعلق سے، یعنی ایکسپائری اگر یعنی ڈیٹ جو دی جاتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پیریڈ کے اندر ہی اگر وہ چیز استعمال کی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا فرمائیے گا اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جن چیزوں کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے، اس سے دیکھنے سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے آپ اسے یوز کریں گے تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر اس کے بعد کریں گے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے میڈیسن وغیرہ کو دیکھا جائے تو ان کے مہلک یا جو زہر آلود قسم کے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایکسپائری ڈیٹ اگر کسی چیز کی گزر چکی ہے، اب بیچنے والا اسے سامنے والے کو بتا کر تو نہیں بیچے گا، تو اگر بتا کر نہیں بیچے گا تو یہ کیا ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دینا یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ چیز ہے عیب دار ہے، عیب موجود ہے اور آپ سامنے والے کو اسے بیچ رہے ہیں، تو یہ عیب دار چیز کو بیچنا یہ بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ کسی چیز کے اندر اگر عیب موجود ہے تو بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے بغیر بتائے بیچے، تو یہ عیب دار چیز کو بیچنا ہوگا۔ اسی طرح جو چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کی یا تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی یا بہت کم قیمت ہو جاتی ہے، لیکن اسے اسی قیمت میں بیچا جا رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر لکھی تھی کہ جو صحیح چیز ہے اس کی قیمت ہے۔ بعض جگہوں پہ تو ڈیٹ چینج کر کے وہ نیا لیبل لگا دیتے ہیں، ہاں، تو وہ دھوکہ ہے نا، سیدھا دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ ہے۔ اور اس طرح اگر بیچ رہے ہیں کہ وہی قیمت جو اس کی موجودہ تھی لیکن ایکسپائر ہونے کے بعد بھی اسی قیمت میں دے رہے ہیں، تو یہ غبن فاحش ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اثرات، جیسے دوائیاں ہوتی ہیں اس میں زہریلے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وہ دے دیا آپ نے، کسی نے استعمال کی، اس کی جان چلی گئی، یہ تو حرام ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بندے کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پورے کائنات کو قتل کرنا، تو یہ تو اور زیادہ سنگین جرم ہوگا، یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ اور ملک کے قوانین جو کہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں اور اگر اس کی کوئی پاسداری نہ کرے، اس کے جرم کی پاداش میں اسے سزا ملے اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانوناً بھی جرم ہوگا۔ تو لہٰذا ایکسپائری چیزیں خریدنا بیچنا یہ شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے۔ جی جناب، بات ہو رہی ہے
یعنی جو بھی چیز یعنی جو ایکسپائرڈ پروڈکٹس ہیں جن کی جو میعاد ہے، مدت میعاد جو ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کوئی چیز کب تک استعمال کی جا سکتی ہے، وہ مدت جب ختم ہو جاتی ہے، وہ میعاد جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد چیزیں بیچی جا رہی ہیں، کچھ پیسے کم کر کے بیچی جا رہی ہیں، جناب ڈیٹ ہی چینج کر کے بیچی جا رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسی سوچ رکھ کے تجارت کرنا اور پھر وہی کھانا، وہی غذا آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو جناب مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، یہ جو سیلنگ آف ایکسپائرڈ پروڈکٹس یا میڈیسن ہے، خرید و فروخت میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں، اس تعلق سے کیا حکم شرع ہے؟ ملاوٹ کرنے والوں کے حوالے سے کیا مذہب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سیدھا سیدھا روایت کے اندر فرمایا گیا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی سے نقصان لو، یعنی نہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی سے نقصان اٹھانا ہے جی۔ اور آگے باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ من ضرہ ضرہ اللہ، جو کسی کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ دونوں سطحوں پر ہو سکتا ہے، دعائیہ بھی لیا جا سکتا ہے اور بطور خبر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر بطور خبر لیں تو مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ جو کسی کو ضرر دے گا، نقصان پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا بے اذن شرعی، اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ اب یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اور حضور کی خبر کی کیا حیثیت ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے۔ ایک دوسرا پہلو اگر دعا کریں تو بھی دعا، اور دعا بھی کس بارگاہ سے، کہ جو جہاں سے یہ یعنی یہ سیدھی سیدھی دعائے ضرر ہے، اور دعائے ضرر یہ کس بارگاہ سے آ رہی ہے، بندہ اس کی سنگینی کا اندازہ لگا لے، اور اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کام سے کسی کو بھی نقصان پہنچنے کا معمولی سا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، باعث خیر ہونا چاہیے، باعث نفع ہونا چاہیے۔ ہماری ذات سے صرف خیر متعلق ہو، ہماری ذات سے صرف نفع متعلق ہو، ہمیں نفع رسا ہونا چاہیے، باعث خیر ہونا چاہیے، باعث برکت ہونا چاہیے۔ ہر سطح پر سوشل پہلوؤں میں، ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں ان کے اندر بھی ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمارے جو گھر کے اندر وہاں بھی ایسا ہونا چاہیے، بازار میں، مارکیٹ میں وہاں بھی ایسا ہونا چاہیے، اداروں میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر سطح پر کہیں بھی ضرر رساں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کو ہم سے ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ بندہ مومن جو کامل مسلمان ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ملاوٹ کو دیکھیں تو ملاوٹ کے اندر بھی کئی صورتیں ایسی ہیں، صرف چند ہی صورتیں ملاوٹ کی بنتی ہیں جو جواز کی صورتیں، ورنہ اکثر ہمارے معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہی پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور انٹینشن بھی نقصان کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات تو چیزوں کے نام ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں، وہی چیز جو ہے وہ نام اور لیا جا رہا ہوتا ہے اور چیز اور لی جاتی ہے، یعنی ملاوٹ کی بدترین صورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کالی مرچ ہے، اب کالی مرچ کی جگہ جو ہے پپیتے کے وہ دانے اس کو آپ جو ہے کالی مرچ بنا کے بیچ رہے ہیں، اور اگلا کالی مرچ لے کے جو ہے وہ سمجھ کے خرید رہا ہے اسے، کنکر ملا دیے جاتے ہیں، جو کنکر دالوں میں گرا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سرخ مرچوں کے اندر اینٹوں کا برادہ ملانا، یہ جو سیب ہے، سیب کے اوپر کلر کر دینا، ریڈ کلر کر دینا، اسی طرح انڈوں کے اوپر جو ہے وہ رنگ کر دینا، یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گئی ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ اسے اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عیب نہیں ہے، اندر سے عیب مانتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں تو کھٹک رہی ہے، اور دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے اور غلط ہے، یہ بات ہے بھی غلط، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ہے سیدھا سیدھا جرم ہے، یہ شرعاً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ اور رہ گئی بات ایکسپائری چیزوں کی، تو ایکسپائری چیزوں کے اندر بھی سیدھا سیدھا ملکی قانون کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسے ملکی قانون کی مخالفت کرنا جو خلاف شرع نہ ہو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ انشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے شرعی احکام کے تعلق سے، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے تعلق سے، ہم شرعی احکام ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں آن بھی پر براہ راست، مفتی حسن نوید نیازی دامت فیضوم ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت بریک سے قبل آپ جو بات کر رہے تھے اسے مکمل کیجیے، خرید و فروخت کے تعلق سے، ملاوٹ کے تعلق سے۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسے ملکی قانون کی مخالفت کرنا کہ جو خلاف شرع نہ ہو یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی
ہوتی ہے کہ اگر ایسے ملکی قانون کی مخالفت کریں گے تو اس صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو یا تو ذلت ہوگی، سزا ملے گی، یا جھوٹ بولنا پڑے گا، اور دونوں ہی صورتیں جو ہے ناجائز ہیں۔ اسی وجہ سے ملکی قانون کی، ایسے ملکی قانون کی مخالفت کے جو خلاف شرع نہ ہو اسے ہم ناجائز قرار دیا کرتے ہیں، وہ مکروہ تحریمی کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اسے صغیرہ گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایکسپائری چیزوں کے حوالے سے بھی چونکہ ملکی قانون موجود ہے تو یہ ملکی قانون کی جہت سے بھی یہ ناجائز ہے، اور اسی لیے شرعاً بھی ناجائز ہوگا، اور ویسے بھی چونکہ اس کے اندر ضرر کا پہلو ہوتا ہے، بالخصوص جو ہے دواؤں کے اندر تو بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بعض دوائیں تو وہ سیدھی جو ہے وہ جان لیوا ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اندر تو ضرر کا، دھوکے کا پہلو بہت ہی زیادہ ہے، تو ملکی قانون سے ہٹ کر بھی اس کے اندر عدم جواز کا پہلو ہے، تو یہ اسے تو ہم جو ہے وہ ناجائز ہی قرار دیتے ہیں ہر صورت میں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سویبہ شاکر۔ اب آ جاتے ہیں درزیوں کی طرف نا۔ خواتین کا ویسے بھی عید ہو یا کوئی اور تہوار ہو، گھر کا کوئی ایونٹ ہو، کوئی اوکیزن ہو، تو جناب کپڑے تو سلوائے جاتے ہیں، جو سیتی ہیں۔ آج بھی ایسی سلیقہ شعار خواتین موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جن میں میری والدہ بھی شامل ہیں۔ ہماری خود کی اتنی اسٹچنگ اچھی نہیں ہے، لیکن جو ٹیلرز ہیں، تو ٹیلرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کسٹمرز کا بچا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور اس سے پھر گھر والوں کی چھوٹی بچیوں کی فراکیں بن رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ کہیں اور کسی اور اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا مزاح یعنی ایک طرف، کیا کہنا چاہیے اور حکم شرع کیا ہے؟ جی، اس سلسلے میں دیکھیں، جو سب سے پہلے یہ ضابطہ جانیں کہ ہمارے پاس اگر کسی کی کوئی چیز آتی ہے وہ امانت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کپڑا دے کر آتے ہیں، درزی ہوں چاہے درزن، دونوں کے پاس ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کپڑے وغیرہ سلواتے ہیں، تو یہ ہمارا کپڑا ان کے پاس ہے امانت۔ اب امانت کا تقاضا یعنی یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی کچھ بچ جائے تو وہ واپس کیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں جیسے عموماً کٹنگ ہوتی ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نپے تلے ہی سوٹ ملتے ہیں، آج کل وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ وہ ایک سا ہی پرنٹ لے لیا، شرٹ بھی اسی کی، شلوار بھی اسی کی، دوپٹہ بھی اسی میں سے نکال لیا۔ وہ معاملات ہوں گے کہیں، لیکن اب بہت کم ہو چکے ہیں۔ عموماً جو ہوتا ہے وہ نپا تلا ہی آپ کے پاس شرٹ پیس ہوتا ہے، اور پھر ٹراؤزر وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اگر یہ کہ انہوں نے کٹنگ کی اور قطرنیں نکل آئیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اب اس میں جو ہے عرف کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر وہ چیز واپس کی جائے تو آپ بولیں گے کچرا کیوں واپس کر دیا، یہ تو آپ رکھ لیتے یا کچھ بھی کر لیتے، پھینک دیتے، اس کو مجھے کیوں دیا ہے۔ تو عرف اس کو لینا جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا ہے، یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ اور البتہ اگر درزی یا درزن کے اعتبار سے دیکھیں، وہ پائپنگ وغیرہ اس کی بنا لیتے ہیں، اگر فینسی ٹائپ کا کپڑا ہو تو وہ ان کے لیے یوز ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں جو مالک ہے وہ اس کو لینا ہی نہیں چاہتا، اور عرف بھی اس طرح کا جاری ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی نہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے نہ مانگ ہوتی ہے، واپس نہ کیا جائے تو برا بھی نہیں مانتے۔ لیکن وہی سوٹ گھر میں کم کپڑے میں سل جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی درزن یا درزی کے پاس جاتا ہے تو وہ زیادہ کپڑا لیتے ہیں، جن کی ایسی سوچ ہے، سب کی میں بات نہیں کری، گریجولی میں آتی ہوں، ابھی چھوٹے سے شروع ہوئی ہوں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ بے قیمت قطرن وغیرہ جو ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر بتائے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ہوتا ہے سم ٹائم کوئی چھوٹا موٹا پیس بچ گیا جس سے کسی کا کچھ نہیں بن سکتا، اور یہ عادت سے واقف ہے مالک کی کہ اگر مالک کو بتائے بغیر بھی یہ چیز رکھ لی جائے تو وہ گناہ بھی نہیں مانے گا، اور اگر دیا جائے گا تو وہ لے گا بھی نہیں، کہے گا میرے کس کام کا آپ رکھ لو۔ تو اس طرح بھی جو ہے یہ ان کا آپس میں مزاج کو سمجھنا بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بغیر بتائے رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی پیس بچ گیا اتنا بڑا کہ جس سے باقاعدہ جو ہے وہ کوئی یا تو سوٹ کا کوئی حصہ تیار ہو سکتا ہے، جیسے شرٹ تیار ہو سکتی ہے، یا بچکانا سوٹ تیار ہو سکتا ہے، تو یہ باقاعدہ مال ہے، اس کی قیمت ہے۔ اب یہ بتائے بغیر لے نہیں سکتے، اور اگر لیں گے تو یہ غصب کی صورت ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو اس طرح سے یہ مال ہے، باقاعدہ اس کی ویلیو ہے، مارکیٹ میں اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ضرور ہے، لہٰذا جو ہے اب چاہے بہت ہی کم قیمت ہی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال قیمت ہے، تو اب اس کو بغیر بتائے یا اجازت لیے بغیر نہیں رکھ سکتے، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے میدان محشر میں تو کیا قبر موت کے وقت اور قبر میں بھی عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو جو کپڑے سی رہے ہیں یا سی رہی ہیں وہ سن لیں کہ، اور جو پروفیشنلی کمرشل بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بہت جناب دھیان رکھنا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔
یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اچھا یہ تو ہم نے بات کی جناب, کوئی درزن اگر ایسا کر رہی ہے, کوئی درزی اگر ایسا کر رہا ہے, مختلف انداز سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے جناب ایسے اسپیکٹس ہیں, ایسے معاملات ہیں, ایسے انداز ہیں کہ جن سے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے یا کی جاتی ہے. کیا حکم شرع ہوگا اور کون کون سے انداز ایسے ہیں جو آپ کے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہے ہیں؟ دیکھیے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں اگر دیکھا جائے چیزوں کا تبادلہ چیزوں کے ذریعے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر ہم جنس ہیں, جیسے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں, اسی طرح چاول کو چاول کے بدلے میں ایکسچینج کیا جا رہا ہے, تو اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ برابر برابر ہوں اور نقد ہوں, کیونکہ اس میں کمی بیشی کی گئی یا اس کو ادھار کیا گیا تو یہ سود کی صورت بن جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر چیزوں کو پیسے کے بدلے میں لیا دیا جا رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں خرید و فروخت کے سلسلے میں اس کو جب ناپتے ہیں یا تولتے ہیں تو دھوکے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ کپڑا ناپ رہے ہیں, کھینچنے والا کپڑا ہے تو اسے ذرا اور کھینچ کے ناپ دیتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اس کو کم کپڑا پہنچے اور پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جائیں. ٹھیک ہے, کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین کو اپر لپس بنانے کی اجازت ہے؟ اگر کسی کے چہرے پہ بہت زیادہ اپر لپس ہوں اور وہ دیکھنے میں برے لگتے ہوں تو کیا وہ بنوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا نماز کب قضا ہو جاتا ہے؟ جی نماز کا وقت کب قضا ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور جی صدف اپنی بات مکمل کیجیے. جی ناپنے تولنے کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی کہ جیسے کپڑا ہے تو اسے کھینچ کر ناپ لیتے ہیں, تو اس میں کپڑا سامنے والے کے پاس جو ہے وہ کم پہنچتا ہے لیکن قیمت وہ پوری وصول کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے ترازو ہوتا ہے اس میں یا تو باٹ وہ کم رکھتے ہیں, اس کا وزن صحیح نہیں ہوتا, یا ایسا ہوتا ہے کہ وزن اگر صحیح ہے تو کچھ اس طرح کا کارروائی کر دیتے ہیں کہ چیز کم جائے اور جو ہے نا پیسے وہ پورے لے لیں. ڈیجیٹل ہو تو اس کے اندر بھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کام کہ ان کے پاس پیسے اچھے خاصے آ جائیں لیکن جو سامان ہے وہ کم دینا پڑے. تو یہ تمام صورتیں کیا ہیں, دھوکہ دہی کی ہیں, ناپ تول میں کمی کرنے کی ہیں, اور گزشتہ امتوں میں تو اس پر عذاب بھی نازل ہوا ہے. تو یہ بڑا یعنی ناجائز ہے, گناہ ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, ناجائز ہی صورت ہے اس کی. قرآن کریم میں فرمایا گیا, اس کا مفہوم ہے سورہ مطففین میں کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں, اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں. اور یہ جو ویل کا لفظ کہا گیا یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے, ایک ویل, اور وہ وادی اتنی زیادہ گرم ہے, اتنی زیادہ اس میں تپش ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ اس کی تپش سے پگھل جائیں. حالانکہ جو مٹی ہے وہ پگھلتی نہیں ہے لیکن اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ اس میں پگھل جائیں. تو جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں اس سے سبق لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. جناب ہم بات کر رہے ہیں ناپ تول میں کمی کے تعلق سے قرآن کریم میں کیا وعیدات ہیں, اور ویل کے تعلق سے کہ جناب جہنم کا ذکر ہوا, تو ہم سب کو اس بات کو سمجھنا بھی ہے اور آگے تک یہ میسج ضرور پہنچانا ہے. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں. سوال کرنا چاہتے ہیں بھئی جڑا گھر دے وچ کاروبار نہیں بندہ کردا. جی جی کاروبار نہیں گھر وچ کردا. جی جی صحیح ہے. آگے گھر میں جو بندہ کردا, ہاں اس کے بعد کیا پیسے بھئی لیندا باہروں کسے تو سود پہ. سود پر کیا؟ سود پر پیسہ لینا کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی گھر میں جو کاروبار کیے جاتے ہیں سود پہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب یہ جو اسٹیچنگ کے دوران یا اب عرف بھی ایسا بہن نے بتایا ہے کہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں, تقاضا بھی نہیں کرتے اس یعنی جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کا, تو کیا حکم شرع ہوگا جو ٹیلرز اگر کپڑا رکھ رہے ہیں یا کپڑا زیادہ بتا کے, یعنی کتنے بھی آپ کا سوٹ تو اتنے میں بنے گا حالانکہ اس سے کم میں بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ اور جو مختلف انداز سے ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے, جو وعیدات ہیں قرآن کریم میں, کس طرح آپ سمجھائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک
یہ بات ہے کپڑا جو زائد از ضرورت کپڑا ہے اس کپڑے کو رکھنا ٹیلر کا اپنے پاس، اسٹیچنگ کے بعد جو بچ گیا ہے اسے رکھنا پس ماندار کپڑا جو ہے، یہ جو کپڑا ہے اس کو رکھنے کے حوالے سے یہ دیکھا جائے گا کہ عرفاً یا حکماً یہ دو باتیں پیش نظر رکھ لی جائیں، عرفاً یا حکماً۔ جہاں عرف اجازت دیتا ہو جتنا معروف ہو اتنا رکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حکماً، حکماً کو بعد میں سمجھاتا ہوں۔ باقی جس میں دھوکے کا پہلو ہو، دھوکے کا پہلو جہاں بھی ہوگا وہاں پر ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، اور آج کل بہت سی جگہوں پر ایسا ہے اکثر دھوکے کا پہلو ہی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو عرفن کی بات ہوئی نا، عرفن کے اندر بھی یعنی وہ بہت معمولی سا کپڑا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سی قطرن ہے، باریک قطرن ہے، وہ بچ گئی ہے، وہ رکھ لی ہے، یہ تو چلے گا، لیکن اب نہیں کہ آدھا گز ہی آپ نے رکھ لیا اور اس آدھے گز کو جو ہے وہ آپ قطرن کے نام پہ رکھ لیں تو آدھے گز کی قطرن نہیں ہوتی، وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ ایک کالر شامل کر لوں صاحب، ایک کال لے لوں؟ جی لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ جی جب جی جی خوش میرا یہ آمدید۔ سوال ہے کہ جب ہم عورتیں جاتی ہیں بازار میں کپڑا لینے کے لیے، جی جی تو جب گھر آ کے وہ سوٹ پسند نہیں آتا، پھر دوبارہ وہ چینج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کوئی اور سوٹ پسند آ جاتا ہے، تو پھر وہ پیسے اور مانگتے ہیں، کیا یہ سوٹ میں شامل ہوں گے کہ کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ گھر لا کے پسند نہیں آئے تو وہاں پہ صحیح سے دیکھ رہا تھا نا آپ کو؟ ہاں، دوبارہ چینج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی اور سوٹ پسند آ جاتا ہے، اچھا تو ٹھیک ہے پھر وہ جی، کہتے ہیں کہ پیسے اور دیں گے اچھے والا، تو کیا وہ سوٹ میں شامل ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جناب ہم کالز بھی لے رہے ہیں، کانٹینٹ کے بھی سوالات ہیں، مفتی صاحب کی سمجھ بڑھنا ہے، اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب دین اور خواتین، ہمارے ساتھ ہماری عالمات موجود ہیں، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، ہمارے کالرز موجود ہیں، کالز بھی میں شامل کر رہی ہوں، کانٹینٹ کے سوالات بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت کے شرعی احکام کے تعلق سے۔ اب ملاوٹ مت کیجیے، اب ناپ تول میں کمی مت کیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ اگر کسی یہ تاجر برادری سے خصوصی طور پہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا کیا ہے پاسٹ میں تو اب اسے چھوڑ دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، پاکیزہ اور سچے ارادوں کے ساتھ تجارت کیجیے تاکہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب سے راضی ہو۔ کالز ہیں ہمارے پاس، مفتی صاحب کی سمجھ بڑھ جاؤں۔ جی مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے، یعنی ہم نے آپ سے پوچھا تھا اسٹیچنگ اور یہ جو مختلف انداز سے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، یہ بات مکمل ہو گئی؟ میں کالرز کے سوالات کی طرف آ جاؤں؟ جی بس میں ایک بات خالی اور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اچھا ٹیلر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ ہر ایک کی طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں غنا زیادہ ہوتا ہے، غنا غین کے زبر کے ساتھ غنا زیادہ ہوتا ہے۔ جی غنا الگ لفظ ہے، غنا الگ لفظ ہے، غنا کہتے ہیں گانے کو غین کے زیر کے ساتھ، اور غنا غین کے زبر کے ساتھ یہ ہے وہ امیری مالداری والا، بے نیازی وہ غنا۔ تو بعض لوگوں کی طبیعت میں غنا زیادہ ہوتا ہے، جسے ہمارے اردو میں عام طور پر استغنا کہتے ہیں، استغنا بعض میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا اگر انہوں نے دیا نا اور بچ بھی جائے تو وہ واپس لیتے بھی نہیں ہیں، اور درزی کو بھی پتا ہوتا ہے اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بچتا ہے، لیکن وہ خود ہی انہوں نے کہہ رکھا ہوگا ٹھیک ہے لے لیا کرو۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر کپڑا رکھ لیا ہے اور واپس نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عام حالات میں عام لوگوں کا کپڑا جو بچ جاتا ہے درزی کے پاس اور وہ کپڑا معمولی باریک قطرن سے زائد اگر ہے تو وہ کپڑا اس طرح بغیر اجازت کے نہیں رکھ سکتے، وہ بتانا ضروری ہے، ان سے پوچھ کر ہی رکھ سکتے ہیں یا انہیں واپس کریں، واپس کرنا ضروری ہے۔ بتا دیں، پوچھ لیں، اگر ان کو نہیں چاہیے ہوگا وہ منع ہی کریں گے، لیکن آپ پوچھ لیں تو آپ جو ہے سیف سائٹ پہ چلے گئے نا، آپ کو تو فکر کرنی ہے، آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ مشکل ہے ویسے، صحیح بات ہے، لیکن سب کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب کالرز کے سوالات ہیں۔ بہن پوچھ رہی ہیں اپر لپس کی اجازت ہے؟ اپر لپس کی اور خواتین کو اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں، بنوا سکتی ہیں کسی بھی طرح سے، ویکس کروا لیں، تھریڈنگ کروا لیں، تھریڈنگ کسی بھی طرح کروا سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کرنا انسب ہوتا ہے، زیادہ مناسب ہوتا ہے جس میں تکلیف اور اذیت کم سے کم ہو۔ چہرے کی تھریڈنگ بھی کروا سکتی ہیں؟ کرا سکتی ہیں، چین وغیرہ کی، آئی بروز کے حوالے سے آپ منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آئی بروز کے اندر بھی جو ہے وہ ہم وضاحت پہلے بھی کئی دفعہ کر ہی چکے ہیں کہ آئی بروز کے اندر اجازت تو صورت میں ہوتی ہے کہ جب اتنی زیادہ ہو جائیں کہ بدنما محسوس ہوں،
اچھا بدنما لگیں تو خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے سنگار کی نیت سے اگر بدنما لگتی ہے تو صرف بقدر ضرورت آئی برو جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح رواج ہے عام طور پر خوش نمائی کے لیے جو آج کل بنوا رہی ہیں، خوش نمائی الگ چیز ہے اور بدنمائی دور کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جی جی بدنمائی یہ ہے کہ بری لگ رہی ہوں بہت، بعض اوقات جو ہے وہ آئی بروز بڑی ہوتی ہیں لیکن بری نہیں لگتی، یہ بدنمائی میں نہیں آتی ہیں۔ عام طور پر جو آئی بروز ہوتی ہیں بھویں ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں لیکن بری نہیں لگتی، انہیں جو ہے وہ باریک کروانا یہ درست نہیں ہے شرعن، یہ جائز نہیں۔ بدنمائی کا مطلب بدنمائی ہے کہ اتنی زیادہ ہیں اور واقعی دیکھنے میں بری لگ رہی ہوں، تو اس صورت میں جو ہے وہ شوہر کے لیے وہ خواتین اگر کروانا چاہیں تو جائز مقام پر جائز نیت سے نیت سے وہ کروا سکتی ہیں، ادروائز منع ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ پوچھ رہی بلکہ ہیں حدیث میں تو لعنت آئی ہے، وعید، لعنت کی وعید آئی ہوئی ہے، بہت سخت وعید ہے، تو بچنا ہی بہتر ہے۔ بالکل، بعض اوقات خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر حضرات کے لیے بنوا رہی ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ ہوتی بھی نہیں ہے، ان کی اپنی ایک وش ہوتی ہے کہ ان کو اچھا لگنا ہوتا ہے۔ اچھا وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے اور یہ قضا کب ہوتی ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آفتاب طلوع ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ فجر کے سوا بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں ہر نماز کا وقت دوسری نماز کے شروع ہونے سے تک ہے، یعنی ٹینیور سب کا بڑا ہے فجر کے علاوہ۔ ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز شروع ہونے کے وقت تک ہے، عصر کا وقت مغرب کی نماز غروب آفتاب تک ہے، مغرب کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، عشاء کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اب اس وقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ عام طور پر آج کل ایپس بھی آتی ہیں، کیلنڈر آتے ہیں، اور ان کیلنڈرز کی اب ایپس بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، نظام الاوقات کے نقشے موجود ہیں اور مستند نقشے بھی موجود ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی نقشہ جو ہے یا تو خرید کر گھر میں آویزن کر لیں یا جو ہے اپنے موبائل میں کوئی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس سے آپ کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اتنے بجے وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہر علاقے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے، علاقے کی وجہ سے مطلع کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ صحیح۔ یہ کہتی ہیں کہ گھر کے کوئی کاروبار اگر کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ سود پہ پیسہ لے رہا ہے تو یہ کیسا ہوگا؟ کاروبار گھر کے اندر کیا جائے یا گھر سے باہر کیا جائے، بازار میں کاروبار کیا جائے یا کہیں اور کاروبار کیا جائے، جو شرعی احکام ہیں وہ ہر جگہ لاگو ہیں، وہ گھر میں بھی لاگو ہیں، وہ بازار میں بھی لاگو ہیں، اور سود کی جہاں تک بات ہے، سود لینا دینا جو حرام ہے وہ ہر جگہ حرام ہے، گھر کے اندر بھی حرام ہے، بازار میں بھی حرام ہے، اس کے علاوہ بھی حرام ہے۔ عام لوگوں کا بھی سود لینا دینا حرام ہے، خاص لوگوں کا بھی سود لینا دینا حرام ہے، یعنی ایسا نہیں کہ چھوٹے پیمانے پہ بھی اور بڑے پیمانے پہ، چھوٹے پیمانے پہ بھی بڑے پیمانے پہ بھی، اور خاص سے میری مراد یہ تھی کہ ایسا نہیں کہ جناب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں سود، مجھے ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ راضی ہے، وہ سود لینے پر راضی ہے، میں سود دینے پر راضی ہوں، تو اس میں رضامندی کا پہلو نہیں چلے گا۔ سود لینا یا دینا جو ہے یہ شریعت نے منع کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ممنوع ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں چلے گی، تو انڈرسٹینڈنگ سے تو بھی یہ ناجائز ہی ہے۔ صحیح۔ عورتوں کے مسائل مفتی صاحب کہتی ہیں کہ بازار جا کے ایک سوٹ پسند آ جاتا ہے، جب گھر لا کے اس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے تو وہ پسند نہیں آتا، پھر دوبارہ مارکیٹ جاتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں بھائی سوٹ چینج کر دو، اور دوسرا والا پسند آتا ہے، اب وہ پیسے بڑھا کے مانگتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ دیکھیں نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کپڑا تبدیل کروانے جاتی ہیں نا تو کپڑا وہ آپ کی ایک الگ سے بے تھی، اب آپ نے جب کہا نا کپڑا چینج کرنا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے وہ دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں نا، کہ ایک صورت تو یہ کہ پچھلی بے جو ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں، پچھلی بے ختم کرنی اور وہ ایک مستقل بے ہوگی، تو پچھلی بے ختم ہوتی ہے نا وہ تو اتنے ہی پر ختم ہوتی ہے جتنا آپ کا طے ہوا تھا، اب وہ الگ سے جو سوٹ بک رہا ہے یا آپ نے جو سوٹ لینا ہے وہ الگ سے ایک نیا عقد ہونا ہے، تو وہ نیا ایگریمنٹ ہے، نیا ایگریمنٹ کے وہ پیسے اگر بڑھا کے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، لیکن اس میں ظاہری بات ہے رضامندی ضروری ہے، باہمی رضامندی بائے اور مشتری دونوں کی، یعنی خریدار کی، بائر اور سیلر دونوں جو ہے، خریدار اور بیچنے والا دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر تو مشتری یعنی جو خرید رہا ہے، مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں، بائے جو ہے وہ بیچنے والے کو، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ لفظ از قبیل ازداد ہیں، دونوں لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ضرور لغت، لیکن ہمارے عرف کے اندر خریدار کو مشتری کہا جاتا ہے، بیچنے والے کو بائے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب وہ یہ جو سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایکسچینج ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے، وہ نیا ان کا سودا ہوگا، نیا سودا وہ کریں گے نا، کیونکہ جب یہ تبدیل کرانے جاتی ہے تو وہ سوٹ وہی نہیں ہوتا، سوٹ چینج ہے نا، دوسرا الگ ہے، ہاں، تو وہ سودا بھی الگ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کی سمجھاؤں گی پروگرام کے آخر میں۔ دیکھیں آج ہم نے بات کی ملاوٹ وغیرہ سب کی چیزوں کے حوالے سے، اس میں بیسک جو فیکٹر تھا وہ تھا دھوکہ، یہ صرف جو ہے وہ لین دین کے حوالے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہماری عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کسی کو ہم پہ ٹرسٹ ہوتا ہے یا ہم کو کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر وہ اسے
کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے کر ختم کر دیتا ہے تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں بہت دور رس بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنی ویلیو بھی سم ٹائم ختم کر دیتے ہیں. تو ہر طریقے سے ہر جگہ اپنی زندگی کے ہر مقام پر دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بہت اچھی عادت ہوگی کہ اگر اس سے بچا جائے تو. ماشاء اللہ. آپ کیا پیغام دیں گی آج کے موضوع کی مناسبت سے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو جیسے کہ کہا کہ دھوکے کی جو ابتدا ہے چھوٹے پیمانے پہ بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہے. آپ تربیت کریں اپنے بچوں کی, اور اپنی بھی پہلے تو فرسٹ اپنی تربیت کریں. اپنی تربیت ہوگی تو پھر بچوں کی بھی تربیت ہوگی کہ وہ آگے دھوکہ نہ دیں. تو یہ دھوکہ جو ہے اس کے بہت زیادہ مضر اثرات جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. مفتی صاحب کیا پیغام دیں گے آپ خرید و فروخت کے تعلق سے؟ پیغام کے علاوہ جو ہے وہ پیغام تو تقریباً ہو ہی گئے, اچھے پیغام آ گئے. بس میں جو ہے وہ پچھلے جو ہمارے سوالات تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ سوال یہ تھا, مخالفت نفس کے والے سے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ نفس کی مخالفت کرنا اور نفس کی اقسام جو ہے, نفس کی اقسام کیسی. تو دیکھیں نفس کی اقسام جو ہے وہ نفس تو ایک ہی ہے, نفس کی قسمیں نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ وہ آپ پہلو کہہ لیں, نفس کے پہلو ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اس کی سٹیٹس ہیں, اس کی حالتیں ہیں. ایک ہے نفس کی حالت نفس امارہ, بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا. دوسری حالت ہے لوامہ, ملامت کرنے والا. تیسری حالت ہے مطمئنہ, اطمینان والا. اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ ہم اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. نفس کی اقسام جناب جو آج رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم کل پہلے میں یہ پوچھ لوں گی. بہت شکریہ آپ کا, میں شکر گزار ہوں عالمات آپ دونوں کی. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.